المختصر یہ ہے کہ دنیائے ولایت میں سب سے عظیم کوئی نام ہے، سب سے بڑا کوئی نام ہے، بلکہ ایک جملے میں یوں کہا جائے کہ نقطۂ ولایت کا جو عروج ہے، جہاں پر ولایت جا کر تھم جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس مقام پر اگر کوئی ذات پہنچی ہوئی ہے تو اسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ایسا نہیں کہ ہم صرف مبالغہ آرائی بھی کہتے ہوں، بلکہ حدیث پاک موجود ہے۔ کہ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری گود میں آنے والا بچہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیائے نبوت میں میری کوئی نظیر نہیں، میرا کوئی ثانی نہیں، دنیائے نبوت میں یکتا ہوں۔ نبوت کی صف میں اگر سب سے آگے کوئی نام آتا ہے تو میں ہوں۔ اسی طریقے سے ولایت کی دنیا میں جو نام سب سے بڑا ہے وہ تمہاری بچے کا ہے۔ تو یہ بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا غوث پاک کے والد گرامی کو خواب میں دی۔ اس طریقے سے دنیائے نبوت میں میری شان ہے، ایک نرالی شان ہے، اسی طریقے سے دنیائے ولایت میں تمہارے بیٹے کی شان ہے۔ اور شان کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ کیونکہ رب کی وحدانیت پر اور رب کی الوہیت پر جو دلیل سب سے مضبوط ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رب کی الوہیت پر اور رب کی وحدانیت پر سب سے قوی اور مضبوط دلیل نبوت کی دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت ہے، تو سب سے نرالی شان بھی آپ ہے، اللہ کی سب سے بڑی شان بھی آپ ہے۔ تو جس طریقے سے ربوبیت پر، الوہیت پر، وحدانیت پر سب سے عظیم دلیل نبوت ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے نبوت پر سب سے عظیم دلیل ولایت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک دیکھ لیں، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ نے ہر امت کو اولیاء دیے، ہر امت کے اندر ایسے افراد پیدا کیے جن افراد کے اندر اس امت کے نبی کا عکس جمیل نظر آیا کرتا ہے، اس امت کے نبی کا عکس نظر آیا کرتا ہے، اس امت کے نبی کا وہ مظہر ہوا کرتا ہے، اس امت کے نبی کا وہ کردار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک کوئی بھی ایسی امت نہ گزری جس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو پیدا نہ کیا ہو۔ اور تمام اولیاء کرام کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان اولیاء کرام کو آپ پڑھیں تو آپ کو اس نبی کی ذات نظر آئے گی، اولیاء کرام کا آپ مطالعہ کریں اس نبی کے اوصاف نظر آئیں گے، اولیاء کرام کا آپ تذکرہ کریں اس نبی کی شان نظر آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا الوہیت پر سب سے عظیم دلیل نبوت ہوا کرتی ہے، اور نبوت پر سب سے عظیم دلیل ولایت ہوا کرتی ہے۔ اب آپ ولایت کے معاملے میں اگر لے کر آئیں
تو روئے زمین پر اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ان انبیاء کی جماعت میں اللہ نے جتنے اولیاء بھیجے ان اولیاء کی جماعت میں جو سب سے عظیم نام ہے وہ غوث اعظم کا نام ہے. ان تمام، ایسا نہیں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اسے امت محمدیہ کہتے ہیں، اس امت محمدیہ میں اولیاء اللہ آئے ہوں، ان اولیاء اللہ کے سلطان غوث اعظم ہے نہیں، بلکہ روئے زمین پر جتنے امتی آئے، جتنی امتیں آئیں، جتنے انبیاء آئے، اور انبیاء کرام میں جتنے اولیاء آئے ان تمام اولیاء کرام کے سلطان سرکار غوث اعظم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اولیاء اپنے نبی کا عکس جمیل ہوا کرتا ہے، مکمل عکس نظر آتا ہے نبی کا ولی کے اندر. اب آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا مکمل عکس نظر آئے گا آپ کو. مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کے مظہر نظر آئیں گے آپ. اور ایک دو معاملات میں نہیں، کردار میں دیکھ لیں، پیدائش میں دیکھ لیں، کرامات میں دیکھ لیں. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے لیکن میرے مصطفیٰ کا تذکرہ تمام انبیاء نے کیا، تمام انبیاء کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ محمد عربی عرب کی سرزمین پر تشریف لائیں گے. معزز سامعین، اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم پیدا تو 4 صدی کے بعد ہوئے تھے، 4تھی صدی کے اواخر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن تذکرہ صحابہ اکرام سے چلتا آیا آپ کا. تابعین نے آپ کا تذکرہ کیا، تابعین نے آپ کا تذکرہ کیا. اس کے بعد جو اولیاء اکرام آئے وہ تذکرہ کرتے آئے کہ بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جسے ولایت کا وہ مقام عطا کیا جائے گا جو اپنی ولایت کے مقام پر پہنچنے کے بعد اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر نظر آئے گا. تو یہ تذکرہ ایسا نہیں کہ غوث پاک نے اپنی زمان سے بعد میں کیا ہو، بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے تابعین اور تبع تابعین کے دور میں مقدس ہستیوں نے یہ تذکرہ کیا کہ ایک ایسا بھی ولی آئے گا، ایک ایسا بچہ بھی آئے گا اس بغداد کی سرزمین پر، اللہ ولایت کی کرسی پر ایک ایسے عظیم انسان کو بھی بٹھائے گا جس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ ایک وقت یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اور جب وہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے تو بڑے بڑے اولیاء اکرام اس وقت کے، سرکار غریب نواز جیسے بے مثال اور بے نظیر ولی اپنی گردنوں کو جھکائیں گے اور عرض کریں گے کہ حضور آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں اور سر پر بھی آپ کا قدم ہے. تو عکس جمیل مصطفیٰ جان رحمت کی اگر کوئی ذات گرامی ہے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اس لیے کہا کہ مکمل عکس، سب سے بڑی شان، اللہ کی سب سے بڑی شان نبوت ہوا کرتی ہے، اور نبوت میں سب سے عظیم جہاں نبوت کو کمال حاصل ہوا کرتا ہے وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت، اور نبوت پر سب سے عظیم دلیل ولایت ہوا کرتی ہے، اور ولایت میں جو سب سے عظیم مقام ہے وہ سرکار غوث پاک کے حصے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں، آپ پیدا نہیں ہوئے تذکرے آپ کے ہونے لگے. اسی طریقے سے سرکار غوث پاک پیدا نہیں ہوئے لیکن آپ کی ولایت کے، آپ کے کرامات کے تذکرے ہونے لگے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جتنے انبیاء کرام تشریف لائے انہیں معجزے دیے گئے کہ تم سے اس معجزے کا صدور ہوگا، تم سے یہ معجزے کا صدور ہوگا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا گیا تو مصطفیٰ جان رحمت کو معجزہ دیا نہیں گیا. مصطفیٰ جان رحمت کو معجزہ دیا نہیں گیا بلکہ میرے آقا کو سراپا معجزہ بنایا گیا. اے محبوب تمہیں معجزہ دیا نہیں جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، ایسا نہیں ہے صرف تم عصا تھام لو تو وہ چمک جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف تم انگلی زمین پر رکھ دو تو پانی نکل آئے، بلکہ نہیں مصطفیٰ جان رحمت تمہارا حال یہ ہے کہ تم سراپا معجزہ ہو. تم چلو تو معجزہ، تم بولو تو وہ معجزہ ہے، تم اشارہ کرو تو وہ معجزہ ہے. المختصر یہ ہے کہ اے مصطفیٰ جان رحمت
آپ کی ذات مکمل معجزہ ہے. اسی لیے تمام انبیاء اکرام سے جتنے معجزوں کا صدور ہوا ہے وہ تمام معجزے مصطفیٰ جان رحمت سے صادر ہوئے ہیں. کوئی ایسا معجزہ نہیں جو دیگر انبیاء اکرام سے صادر ہوا ہو وہ مصطفیٰ جان رحمت سے صادر نہ ہوا ہو. ہر معجزہ میرے آقا کی ذات سے صادر ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل معجزہ بنا کر بھیجا ہے. یہی حال سرکار غوث پاک کا ہے. آپ کرامات کی دنیا میں اگر سرکار غوث پاک کا تذکرہ کریں تو آپ دیکھیں اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات سے نوازا ہے اور ان کے در دولت پر بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا کرتا ہے. لیکن سرکار غوث پاک کا حال یہ ہے کہ آپ کوئی کرامت اٹھا لیں دیکھ لیں، کوئی کرامت ایسی ہے ہی نہیں جو آپ کی سیرت میں نہ ملتی ہو. کسی کو اولاد نہیں، اولاد ملتی ہے. جائیداد نہیں، جائیداد ملتی ہے. گناہوں سے معافی چاہتا ہے تو در غوث پاک پر آ جائے. جتنے بھی اس کے لوازمات ہیں، جتنی بھی اس کی ضرورتیں ہیں، جتنی بھی خواہشیں ہیں، اگر وہ اپنی خواہشوں میں نیک ہے تو وہ تمام نیک خواہشیں سرکار غوث پاک کے دیار سے مکمل ہو جایا کرتی ہیں. تو آپ کرامات کی دنیا میں جائیں تو کرامات میں سرکار غوث پاک کا نظیر نہیں ملے گا، ثانی نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکمل جو عکس جمیل ہے، مکمل جو کاپی ہے، مکمل جو مظہر نظر آتا ہے وہ ذات سرکار غوث پاک کی ہے. اس طریقے سے آپ دیکھ لیں، یہ چند مثالیں میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو. چند مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جتنے انبیاء آئے سب کو امتیں دی گئیں، لیکن ان کی امتوں کا ایک دائرہ تھا، ان کی امتوں کی حد تھی کہ تم اس قوم کے لیے نبی ہو، تم اس قوم کے لیے نبی ہو، تم فلاں قوم کے لیے رسول بن کر آئے ہو، تمہیں یہ شریعت دی گئی ہے لیکن تمہاری شریعت کی ایک حد ہے، تمہیں یہ چیز دی گئی ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، یہ قانون فلاں وقت پر جا کر بدل جائے گا. جتنے بھی 1,24,000 انبیاء اکرام آئے ہیں، تمام انبیاء اکرام کی حد بندی کی گئی، شریعت بندی کی گئی. اور اس کے بعد جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت دی گئی کہ اے محبوب تمہاری شریعت اب کبھی ختم نہیں ہوگی، اے محبوب تمہاری امت کا کوئی دائرہ نہیں ہوگا، اے محبوب تمہاری نبوت کا کوئی دائرہ نہیں ہوگا، اے محبوب جس امت میں